سنوائی شروع کی جائے۔ کیس نمبر 1 حاضر ہوں۔ جج صاحب، میں ایک وکیل ہوں، بڑے بڑے ملزموں کے لیے لڑتا ہوں، لوگوں کو انصاف دلاتا ہوں، لوگوں کے سچ اور جھوٹ ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ میں بھی بڑی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے، مجرموں کو سزا دینے کے لیے تحقیقات کرتا ہوں، بڑی بڑی موٹی کتابوں کو پڑھا کر ڈگری حاصل کی ہے، لوگ میرے وجہ سے انصاف ملتا ہے، اس لیے یہ کرسی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ کیس پروسیس۔ کیس نمبر 2 حاضر ہوں۔ جج صاحب، میں ایک ڈاکٹر ہوں، انسانی زندگی کا محافظ، میری وجہ سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، بہت سی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو انسان موت کے ور چڑھ جاتا، جیسے کینسر، ٹی بی وغیرہ سے میں نجات دلاتا ہوں۔ آج بھائی بھائی پر بھروسہ نہیں کرتا مگر مجھ پر کرتا ہے، میرے پاس آرام کے لیے وقت نہیں ہوتا، ہر وقت مریضوں کو دیکھنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے، اس لیے یہ عزت کی کرسی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ کیس پروسیس۔ کیس نمبر 3 حاضر ہوں۔ جج صاحب، میں ایک انجینئر ہوں، پہلے زمانے میں لوگ جھپڑیوں رہ کر زندگی گزارتے تھے اور میرے آنے کے بعد لوگ اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں اور میرے بنے ہوئے نقشوں پہ عالیشان محل بناتے ہیں، اور جب میں اتنی ہی مختصر زندگی کو عالیشان بنانے میں مددگار ثابت ہوں تو اس لیے عزت کی کرسی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ کیس پروسیس۔ کیس نمبر 4 حاضر ہوں۔ جج صاحب، میں ایک سائنسدان ہوں، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابوں کا مطالعہ کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ میری ہی وجہ سے جاتے ہیں، اور تو اور ٹیلی ویژن، کمپیوٹر میں نے ہی تو بنائے ہیں۔ جج صاحب، آپ کے سامنے جو لیپ ٹاپ ہے وہ بھی میں نے ہی ایجاد کیا ہے، اور ملک میں ہونے ڈاکٹر کے پاس جو آلہ ہے وہ بھی میں نے ہی ایجاد کیا ہے، اور ملک میں ہونے والے حملوں سے جو حفاظت ہوتی ہے، میزائل ٹیکنالوجی سے سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے، لوگ طویل سے طویل سفر چند گھنٹوں میں طے کر رہے ہیں۔ جج صاحب، جب میں قابل دید کام سر انجام دیتا ہوں تو عزت کی کرسی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ کیس پروسیس۔ کیس نمبر 5 حاضر ہوں۔ پولیس ہوں، طرح طرح کے مجرموں اور دستہ گیروں کو پکڑتا ہوں، وطن کے لوگوں کی حفاظت کرتا ہوں، رات کو دعا کرتا ہوں۔ پولیس کی نوکری خطرے میں ہوتی ہے، لیکن میں پھر بھی وطن کے لوگوں کی حفاظت کرتا ہوں، مجھے رات کے لیے وقت نہیں ملتا، ایک طرف جاؤں تو دوسری طرف مثال، دوسری طرف جاؤں تو تیسری طرف مثال، ایک تو مجھے چھٹی نہیں ہوتی، بس اپنی جان وطن پر قربان کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے میری آپ سے درخواست، عزت کی کرسی صرف مجھے ملنی چاہیے۔ کیس پروسیس۔ کیس نمبر 6 حاضر ہوں۔ میں ایک کسان ہوں، صبح سویرے زمین پر جاتا ہوں، فصل لگاتا ہوں، میرے وجہ سے ان کا پیٹ بھرتا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو یہ لوگ کہاں جاتے، کہاں سے اناج لاتے، ہم کسانوں کو تو بارش میں بھی کام کرنا پڑتا۔ یہ کالے کوٹ والے صاحب اور یہ انجینئر صاحب کہتے ہم نے موٹی موٹی کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ سکون سے کھانا کھا رہے ہیں، یہ ہماری وجہ سے، اس لیے عزت کی کرسی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ کیس پروسیس۔ کیس نمبر 7 حاضر ہوں۔ جج صاحب، میں ایک استاد ہوں، آج ان لوگوں نے جو بھی دلیلیں پیش کی ہے وہ سب صحیح ہیں، لیکن جج صاحب یہ سب پیشیں اپنی ماں کے پیٹ سے بڑھ کر آئی ہیں۔ نہیں جج صاحب نہیں، بچپن سے لے کر آج تک ان کو ایک استاد کی ہی ضرورت پڑتی ہے، یہ استاد ہی ان کو اس مقام تک پہنچاتا ہے، اگر استاد نہ ہوتا تو ان کو تعلیم کون دے گا، ان کو لکھنا پڑھنا کون سکھاتا، ہر وقت ان کو استاد کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ جج صاحب، استاد کی ہی بدولت آپ اپنا بڑھ سکتے ہیں اور ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ جج صاحب، آج آپ جس عہدے پر موجود ہو وہ بھی استاد کی ہی بدولت ہے، تو جج صاحب استاد بننی چاہیے۔ تمام ثبوتوں اور دلیلوں کے ساتھ عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ عزت کی کرسی استاد ہی کو ملنی چاہیے۔ جج صاحب ٹھہریے، فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ ہماری فریاد سن لیجیے۔ آپ کو جو فرمانا ہے سامنے آ کر فرمائیں۔ جج صاحب ٹھہریے، میں پوچھتا ہوں، ہم نے اپنی ارمانوں کی قربانی دے کر، اپنی جذبات کی قربانی دے کر کیا ان کے ارمانوں کو پورا نہیں کیا؟ والدین اپنی خوشیاں بیچ کر، نیندیں بیچ کر ان کو ڈاکٹر، انجینئر نہیں بنایا، بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ ایک پریشانی، ایک غربت، کیا ایسی اولاد وہ پڑھاتے ہیں؟ جج صاحب آپ فیصلہ کیجیے۔
जज साहब, फैसला करने से पहले कुछ हमारी फरियाद सुन लीजिए। क्या कसूर है हमारा कि हमने इनको ऊंची ऊंची डिग्री हासिल करवाई और आज जब हमें एक सहारे की जरूरत पड़ी तो खुद एक गधे की कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं। जज साहब, फैसला कीजिए, फैसला कीजिए। बस कीजिए, हमारे रोने से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये लोग कल भी नादान थे और आज भी नादान हैं। कल से लेकर आज तक हम इनको सब कुछ देते रहे और सब कुछ सिखाते रहे और जो कुछ बच गया वो इनको उनकी औलाद सिखा देगी। ये अदालत अधूरी डिग्री हासिल करने वालों को इज्जत से नवाज देंगी। हंसी आती है जज साहब, हंसी आती है। ये लोग कल भी सहारे के लिए उंगली मांग रहे थे और आज भी सहारे के लिए कुर्सी मांग रहे हैं। फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए। वालिदैन की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इज्जत की कुर्सी के सही हकदार सिर्फ और सिर्फ वालिदैन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक खाका मकतब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बच्चों ने पेश किया है। मैं इन तमाम छोटे छोटे बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इसके सही हकदार और सबसे ज़्यादा मुबारक के मुस्तहिक हमारे असातिज़ा किराम हैं जिन्होंने मेहनत करवाई है। मेरे दोस्तों, इस खाके का ख़ुलासा ये है कि इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, सियासतदान बन जाएं, कुछ भी बन जाए, सबसे बड़े से बड़ी डिग्री हासिल भी कर लें, जनरल कर्नल जो भी बने, उन सब पे जो मेहनत होती है हमारे नज़रों में ये होता है कि उस्ताद, बिल्कुल उस्ताद मोहतरम की मेहनत होती है जो इस मकाम पर लाते हैं, बल्कि उससे बढ़कर किसी की मेहनत है जो हमारे वामो गुमान में भी नहीं होती। आज अगर किसी को बड़ी डिग्री हासिल हो जाए तो वो समझता है कि सबसे कुछ मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। अपने वालिदैन को भूल जाता है, वालिदैन के लिए टाइम नहीं होता, वक़्त नहीं होता, कहता है कि मुझे फ़लाँ काम है, फ़लाँ काम है, मैं पहुँच नहीं सकता, वालिदैन को टाइम नहीं देता। तो आज के खाके का खुलासा है जिसने तपती धूप में तगारी उठाकर मेहनत मजदूरी कर कर आपको पढ़ाकर बड़ा बनाया, आज उन्हीं की फ़िक्र कीजिए, वालिदैन की फ़िक्र कीजिए, वालिदैन की फ़िक्र कीजिए, वालिदैन की फ़िक्र कीजिए। सब कुछ आपके ये हैं जिन्होंने अपने जज्बात की कुर्बानी देकर, अरमानों की कुर्बानी देकर आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाया है। इन्हीं की कदर कीजिए, वालिदैन की कदर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा।